तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। पिछली किस्त में हमने रोमियो के नाम ख़त के 16वें बाब का मुतालिया मुकम्मल किया था, जो रोमियो के नाम ख़त का आखिरी बाब है। आज खुदा ने चाहा तो हम रोमियो के नाम ख़त के 16 अबवाब की दोहराई करेंगे, ख़त की तकसीम और इसके मरकज़ी मौज़ूआत के मुतल्लिक। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए, अपनी नोटबुक्स निकालिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम इस अजीम किताब रोमियो के ख़त का जायज़ा लेने को हैं ताकि आप इस अजीम ख़त से फैज़याब हो सकें। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। भाई खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हमें रोमियो के ख़त का एक सरसरी जायज़ा लेना है, लेकिन इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमें एक बार फिर से ख़त की तकसीम बताएं ताकि हम इसे समझ सकें। देखें, इब्तदाई तकसीम कुछ यूं है कि पहले एक तालीमी हिस्सा है और इसके बाद एक तदबीरी हिस्सा है और फिर एक हिस्सा हौसला अफजाई का है और आखिर में सलाम दुआ और इख्तितामिया हिस्सा है। इसका तालीमी हिस्सा मरकज़ी हिस्सा है और ये तकरीबन आधे सफ़े पर मुश्तमिल है, शायद इससे ज़्यादा ही है। पहले बाब से लेकर 8वें बाब तक तालीमी हिस्सा है और इसके बाद 3 अबवाब हैं जिन्हें हम फजल का हिस्सा कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें उनके मसले का हल मिल गया जिसने लोगों के जहन में जन्म लिया और वो कहते थे खुशखबरी ने यहूदियों और गैर कौमों को बराबर कर दिया। लेकिन खुदा के कुछ ऐसे वादे हैं जो उन कदीम लोगों के साथ किए गए, और क्या खुदा अपने किए गए कदीम वादों से फिर सकता है? और हम उन कदीम वादों और अंजील के दरमियान मुताकबत कैसे पैदा कर सकते हैं जिसने सब इंसानों को बराबर कर दिया? उसने इस सवाल का जवाब 3 अबवाब में यानी बाब 9, 10 और 11 में एक पहेली की सूरत में दिया। 9वां बाब इसराइल के माजी के मुतल्लिक है और मैं कहूँगा कि 11वां बाब इसराइल के मुस्तकबिल के हवाले से है, और अगला हिस्सा हौसला अफजाई या फिर एक अमली पहलू का है जो कि हमारे खुदा से ताल्लुक के मुतल्लिक है और हमारे बदन के बाकी अज़ा के मुतल्लिक है और हमारे दुश्मनों से ताल्लुक के मुतल्लिक है, हमारी हुकूमत और हमारे कमजोर ईमानदारों के ताल्लुक से मुतल्लिक है। एक ईमानदार को खुदा के साथ, अपने साथी ईमानदारों के साथ और उनके साथ जो उसके मुखालिफ हैं, और फिर इख्तियार वालों के साथ और कमजोर ईमानदारों के साथ जो मसीहत की मुकम्मल तालीम रखने से नावाकिफ हैं, किस तरह पेश आता है। ये हमें 12वें और 15वें बाब में मिलता है और 16वें बाब में सलाम दुआ और इख्तितामिया है। ये तकसीम पहले से 8वें बाब में तालीमी हिस्सा है, फिर 9वां, 10वां और 11वां बाब है जो तदबीरी हिस्सा है। 9वां बाब कौम का माजी, इसराइल का माजी, 10वां बाब उसका हाल, 11वां बाब उसका मुस्तकबिल। बिल्कुल। फिर 12वें बाब से 15वें बाब तक जो कुछ हमने सीखा वो उसके अमली इत्तला की बात करता है। सही। और फिर आखिर में 16वें बाब में सलामो इख्तिताम है। जी। क्या कोई ऐसी तकसीम भी है जो खत के बुनियादी मौजू यानी रास्तबाजी से मुतल्लिक है? देखें, इससे पहले कि मैं दूसरी तकसीम का जिक्र करूं जो कि रास्तबाजी से मुतल्लिक है, मैं कुछ देर के लिए पहले से 8वें बाब के मरकजी हिस्सों पर बात करना चाहूंगा। ये भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और इस बुनियादी हिस्से के 2 हिस्सों के दरमियान फर्क करना मुश्किल है। 1 से 8वें बाब में 2 हिस्से हैं, ये अहम है। पहले से 5वें बाब की 11वीं आयत तक एक हिस्सा है और 5वें बाब की 12वीं आयत से 8वें बाब के आखिर तक मैं कहूंगा कि तालीमी तबार से एक और हिस्सा बनता है। ये 2 हिस्से क्या मौज़ूआत रखते हैं? और मैं कहूंगा कि पहला गुनाहों के हवाले से है,
جبکہ دوسرا حصہ گناہ کے حوالے سے ہے جو کہ اصل ہے اور پھل لاتا ہے۔ پہلا حصہ راست بازی کے بارے میں ہے جس کی ضرورت خطا کاروں اور گناہ گاروں کو ہے، جبکہ دوسرا حصہ آزادی کے حوالے سے ہے جس کی ضرورت ایمانداروں کو ہے۔ اور کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ رومیو کے خط کے 5ویں باب کی 11ویں آیت اس شخص کے لیے کافی ہے جو بستر مرگ پر موجود ہے کہ وہ ابدی اطمینان میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ وہ بخشا جا چکا ہے، کہ وہ للکار اور گا سکتا ہے کہ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے تو خدا کے ساتھ اپنی یسوع مسیح کے وسیلے صلح رکھیں۔ لیکن اگر وہ شخص زندہ رہا تو وہ ایسی مشکل کا سامنا کرے گا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایک بدکاری کی جڑ ہے جو اسے ستائے رکھتی ہے۔ اور ہمیں لگا کہ گناہ کا مسئلہ تو بالآخر ختم ہوا اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر خوفناک باتیں موجود ہیں۔ سو پالوس یہاں اس گناہ کی جڑ کے مسئلے کو حل کرتا ہے، وہ اصل جو ہیبتناک باتوں کو پیدا کرتی ہے۔ اس نے 5ویں باب میں اس مسئلے پر بات کی اور 12ویں آیت سے، اور 6 اور 7ویں باب میں، اور میں کہہ سکتا ہوں 5ویں باب میں اس نے دوسروں یعنی آدم اور مسیح کی بات کی، اور تمام انسان یا تو آدم میں ہے یا پھر مسیح میں۔ اور 6 باب میں اس نے 2 مالکوں کی بات کی، خدا اور گناہ، اور تمام انسان یا گناہ کے یا پھر خدا کے غلام ہیں۔ اور 7ویں باب میں اس نے 2 شوہروں کے بارے میں بڑے واضح طور پر بات کی، شریعت یا مسیح، اور تمام انسان 2 میں سے ایک شوہر کے تابع ہیں، یا تو شریعت کے یا پھر مسیح کے۔ لیکن اس کے بعد وہ 8ویں باب پر پہنچتا ہے، وہ زبردست مقام جہاں اس نے آزادی اور آزاد ہونے کے بارے میں بات کی، اور اس نے اس کا اختتام نرسنگے کی للکار سے کیا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع المسیح سے ہے، اس سے نہ تو ہمیں موت جدا کر سکے گی اور نہ ہی زندگی، نہ فرشتے، نہ حکمتیں، اور نہ ہی استقبال کی چیز، نہ قدرت، بلندی اور پستی۔ بھائی یوسف، ہم ایک وقفہ لیں گے جس کے بعد رومیو کے خط کے 7ویں باب کے بہت ہی اہم حصے کے متعلق ایک سوال لیں گے۔ آمین۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آئے اسی اہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جو ہم رومیو کے خط کے سرسری جائزے کے تحت کر رہے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ بھائی، آپ نے رومیو کے 7ویں باب کے مطالعے کے دوران کہا تھا کہ 7ویں باب کی آخری آیت اس بحث کا خلاصہ کرتی ہے جو رومیو 7 ہی میں چھڑی تھی۔ جی، لہٰذا وہ بحث کیا ہے؟ دیکھیں، رومیو 7 کی بحث اس شخص کے حوالے سے ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور یہ جاننے کے باعث کہ اس کے گناہ بخشے جا چکے ہیں انتہائی خوش ہوا اور خوشی کرتے ہوئے اپنی راہ کو چلا گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے غیر متوقع مصیبت کو دریافت کیا، اور اس سے علم ہوا کہ گناہ کی جڑ اس کے اندر بھی تھی، جو اس شخصیت سے مختلف نہیں جو وہ ماضی میں گناہ کی حالت میں رکھتا تھا۔ فرق یہ ہے کہ اس نے گناہ سے محبت کرنا چھوڑ دیا۔ ماضی میں وہ بلا جھجک گناہ کیا کرتا تھا، لیکن خداوند سے پیدا ہونے کے بعد اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اداسی محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ بحث ہے کہ ایک شخص گناہ کو اپنے زور سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہمیشہ گناہ پر غالب آنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں شکست کا منہ اسے دیکھنا پڑا، اور اس نے خواہش کی کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتا، اور کاش وہ خدا کو نہ جانتا۔ اور میں کہوں گا کہ اس کے گناہ سے نفرت رکھنے کے بعد بھی اسے شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور اس سے مجھے بنی اسرائیل کا رونا یاد آتا ہے، جبکہ وہ خروج کی کتاب کے 13ویں اور 14ویں باب میں فی حخروت کے مقام پر گئے، اور فی حخروت کا مطلب آزادی کا منہ ہے۔ گویا خدا کہنا چاہتا ہے کہ وہ آزادی کے نزدیک تھے، لیکن فی حخروت میں آزادی کے منہ کے اندر وہ روئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ کاش وہ ملک مصر میں ہی ہوتے، وہ انہیں یہاں کیوں لایا؟ اور یہی الفاظ 7ویں باب کی شخصیت میں ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا، لیکن اس نے کہا کہ کاش میں پاکیزگی کو نہ جانتا، کیونکہ میں ماضی میں وہ گناہ کیا کرتا تھا جو بہت برے تھے، لیکن اب وہ بہت اداس ہو گیا ہے۔ ہائے، میں کتنا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا اور ہم پھر سے کہہ دیتے ہیں، مسیحت کی پہلیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فتح وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں شکست یافتہ ہوں۔ اس نے یہ نہ کہا کہ مجھے کیا چھڑائے گا، بلکہ پکار کر کہا کہ مجھے
कौन छुड़ाएगा, और 50वीं आयत में उसने फौरन कहा कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले शुक्र करता सो वो हूं। शख्स जो ईमानदार था और खुदा से पैदा हुआ था, उसने जाना कि उसके अंदर एक गिरी हुई फितरत मौजूद है जी। और एक पुरानी इंसानियत या गुनाह जो उसमें बसा हुआ था, जो उसे बदी पर माइल करता है, जबकि उसके दिल में खुदा उनके लिए जीने की चाहत होती है। सो सही। पुरानी और नई इंसानियत के दरमियान एक जंग है। जंग। लेकिन 8वें बाब में एक मुख्तलिफ जुबान है और एक मुख्तलिफ ललकार है। आप हमें 8वें बाब के मौजू के हवाले से कुछ बताइए और 7वें और 8वें बाब के दरमियान एक छोटा सा मुआजना भी कीजिए, क्योंकि ये रोमियो के खत के अहम सतून हैं। जब मूसा यशवा के दिनों में पहाड़ से नीचे आया तो यशवा ने मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने उसे बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि ये आवाज ना तो फतहमंदों का नारा है और ना ही मजलूमों की फरियाद। यशवा फतहमंदों के नारे और मजलूमों की फरियाद के दरमियान इम्तियाज करने से कासिर था, लेकिन जब हम रोमियो के 7वें बाब पर पहुंचते हैं तो हम मजलूमों की फरियाद को पहचान सकते हैं, और जब हम रोमियो के 8वें बाब पर आते हैं तो हम फतहमंदों की आवाज को पहचान सकते हैं। सो रोमियो 7 में एक शिकस्त है, और इसकी वजह क्या है? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली, ये पूरे कलाम में एक ऐसा बाब है जिसमें शरीयत का लफ्ज बहुत मर्तबा आया है। जी। दूसरी, इस बाब में मैं लफ्ज का जिक्र बहुत दफा आया है। 7वें बाब में। जी, 7वें बाब में। जब हम इन अल्फाज यानी शरीयत और मैं को यकजां कर लें तो हमें मजलूमों की फरियाद जरूर सुनाई देगी। इसके बरक्स 8वें बाब में, जो ऐसा बाब है जिसमें रूहुल कुद्स का लफ्ज बहुत बार आया है, यानी कि रूहुल कुद्स का लफ्ज 29 बार इसमें आया है। रूहुल कुद्स जो हम में बसा हुआ है, ना कि गुनाह जो हम में बसा हुआ है। और मैं कहूंगा कि यही फतह की वजह है कि रूहुल कुद्स हम में बसा हुआ है, और रूहुल कुद्स ही हमें अपनी राहों और अपनी फिजा में चलाता है, और उसके सिवा किसी के पास ये इख्तियार नहीं। सो 8वें बाब में फतहमंदी के नारे की वजह रूहुल कुद्स है। बिल्कुल। भाई यूसुफ, हमें 9वें, 10वें और 11वें बाब की अमूमी बातें बताइए। 9वें, 10वें और 11वें बाब में अमूमी बातें हैं कि अफसोस के इसराइल ने मसीह को कबूल ना किया। सो उसने 9वें बाब में कहा, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं और ना ही अब्राहम की नस्ल के होने के सबब से सफरजंद ठहरे। सो मैं कहूंगा कि जिस्मानी पैदाइश अहम तरीन बात है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें अब्राहम के से ईमान में चलने की जरूरत है, और ये 9वें बाब में है, जो खुदा के इंतखाब के कामिल इख्तियार के मुतल्लिक है, और इसके बावजूद वो किसी से नाइंसाफी नहीं करता। और 10वां बाब हमें बताता है कि इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, उस रास्तबाजी तक ना पहुंचा, क्योंकि वो अपनी जाती रास्तबाजी को साबित करना चाहता था, लेकिन गैर कौम ने खुदा की रास्तबाजी को ईमान से हासिल किया और गैर कौमों ने रास्तबाजी को पाया। लेकिन अफसोस के यहूदी जो पुराने अहदनामे में खुदा के चुने हुए लोग थे, रास्तबाजी को हासिल ना कर सके और रद्द किए गए। और फिर 11वां बाब हमें बताता है कि खुदा अपने फजल, कामिल और रहम के तहत क्या करने वाला है, जब वो मुस्तकबिल में इस कौम को निजात देगा, और इसके बाद वो उन्हें एक बड़ी मुसीबत से गुजारेगा, याकूब की मुसीबत से। भाई यूसुफ, 12वें बाब से 15वें बाब का उन्वान क्या है? तमाम तर तालीम व तदाबीर के बाद वो 12वें और 15वें बाब में क्या कहना चाहता है? देखिए, 14वें बाब में एक आयत आई है जो इस हिस्से के लिए मौजू उन्वान हो सकती है, क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदाम के वास्ते जीते हैं, और अगर हम मरते हैं तो खुदाम के वास्ते मरते हैं। सो 12 से 14 बाब के अंदर हम अपनी जिंदगी खुदा को दे सकते हैं, जैसा कि उसने हमें पहले तालीमी हिस्से में दी। जी। रास्तबाजी के एतबार से की गई तकसीम पर बात करते हैं। खत का मजमून रास्तबाजी है। क्या खत के मजमून के हवाले से भी कोई तकसीम मौजूद है? कुछ लोग 7 बातों में इसकी तकसीम करते हैं, जो इस खत के मजमून यानी कि रास्तबाजी के एतबार से है। सो वो कहते हैं कि पहले बाब से तीसरे बाब के दरमियान यानी 20वीं आयत तक वो रास्तबाजी की जरूरत के हवाले से बात करता है कि क्या रास्तबाजी की जरूरत है और हर कोई मुजरिम है, क्या यहूदी क्या यूनानी। आयत 21 से बाब के आखिर तक रास्तबाजी के कफारे की बुनियाद है। खुदा ने मसीह को कफारे के तौर पर पेश किया, और इसी कफारे की बुनियाद पर उन सब के लिए रास्तबाजी का नाम रखा गया है जो उसे कबूल करते हैं। और रास्तबाजी का तरीका ये चौथे बाब का तीसरा नुक्ता है कि रास्तबाजी को कैसे हासिल करें, और जवाब है ईमान के साथ। सो रास्तबाजी की जरूरत है, हम मुजरिम हैं, रास्तबाजी की बुनियाद मसीह का कफारा है, और रास्तबाजी को पाने का तरीका ईमान है। और फिर इसके बाद 5वें और 7वें बाब में चौथा हिस्सा है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये रास्तबाजी का नतीजा है। रास्तबाजी और रास्तबाज जिंदगी का तजुर्बा करना। 8वां बाब रास्तबाजी का इख्तिताम जो कि जलाल है, और 9वें से 11वें बाब में रास्तबाजी को रद्द करना है। कौम ने उसे रद्द किया। जी बिल्कुल। और 12वें बाब से लेकर बाब के आखिर तक रास्तबाजी के फल हैं, और रास्तबाजी के फलों से भर जाना है। लिहाजा शुरुआत हमारे पास रास्तबाजी ना थी और हमें रास्तबाजी की जरूरत थी, जिसकी बुनियाद कफारा है, और
وہ ایمان کے وسیلے دی گئی، اور اس کا نتیجہ 5ویں، 6 اور 7ویں باب میں آنے والی عظیم برکت ہے، اور اس کا حتمی نتیجہ جلال ہے۔ لیکن اسرائیل نے اس راست بازی کو رد کیا، اور جہاں تک ہماری بات ہے، جنہوں نے راست بازی کو حاصل کیا اس کے عظیم پھل ہیں۔ راست بازی کے پھل۔ جی، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ پالوس نے پہلے باب میں اور 15ویں باب میں بھی کہا کہ بہت بار اس نے روم کی کلیسیا میں آنے کا منصوبہ بنایا، اور میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار خدمت کے اندر ہم منصوبے رکھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح کی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ رکاوٹ؟ جی، میں ایک اچھی چیز کی بات کر رہی ہوں، یعنی خدمت کی۔ اس میں رکاوٹ اس لیے نہ تھی کہ وہ کوئی غلط چیز نہ تھی، لہٰذا ایماندار ہوتے ہوئے جب میں کسی خاص خدمت کو کرنے کا فیصلہ کرتی ہوں اور کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار خدا کا روح انسان کے آگے رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، یا کبھی شیطان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے کام کی مخالفت کرتا ہے۔ تو میں یہ کیسے جان سکتی ہوں؟ بھائی، کیسے پتہ چلے گا کہ رکاوٹ خداوند نے خود کھڑی کی یا کسی شیطانی جنگ کا نتیجہ ہے؟ پالوس کو یہاں 2 معاملات کا سامنا تھا۔ تھسلنیکیوں کے پہلے خط کے 2 باب میں پالوس رسول نے یہ کہا کہ اس واسطے ہم نے، یعنی مجھ پالوس نے، 1 بار نہیں بلکہ 2 بار تمہارے پاس آنا چاہا، مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا۔ اور یہ واضح ہے کہ شیطان ہی ہمیں تھسلنیکے کے ایمانداروں سے ملنے سے روکے ہوئے ہے، اور میرے خیال سے رومیوں کے خط کی یہ رکاوٹ شیطان کی طرف سے تھی، بلکہ ہم اسے 15ویں باب سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس خدمت کے لیے بڑی چاہت تھی۔ وہ آنا چاہتا تھا، لیکن اس کا معمول ہمیشہ مصروفیت بھرا رہا تھا، اور اس کے پاس آنے کا وقت نہ تھا۔ اسے چاہت تھی، لیکن اسے وقت نہ مل سکا، لیکن وقت آنے تک اسے رکنا پڑا، پر اسے چاہت تھی۔ اس نے کہا، بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق ہوں۔ لیکن میں یہاں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ پالوس رسول وقت کی اس کمی کا شکار ہو کر رکا رہا، اور اس کے اس رکنے کے سبب سے اس خط کا لکھا جانا ممکن ہو سکا، کیونکہ یہ مقدسین کے لیے نسل در نسل ایک اثاثہ ہے، اور میرے خیال سے کسی ایسے شخص کے لیے جو خدا کے نزدیک ہے، امتیاز کرنا آسان ہے کہ اس کی کسی مقام کا دورہ نہ کرنے کی وجہ اس کی کاموں کی مصروفیات تھی۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ ایک شیطانی رکاوٹ ہے، یا پھر میں کہوں گا کہ خدا کا روح ہے، جیسا کہ ہم اعمال کے 16ویں باب میں دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے روح القدس نے انہیں منع کر دیا۔ اور میرے خیال میں اس معاملے میں خدا کی نزدیکی اور رفاقت درکار ہے کہ ہم خدا کی اور شیطان کی رکاوٹ ڈالنے میں اس کا واضح طور پر امتیاز کر سکیں، یا پھر اس کی وجہ ہے کہ ہم کام کے بوجھ سے جا نہ سکے، اور رکاوٹ واقع ہے، یہ برائے نام نہیں ہے۔ خدمت کے حوالے سے کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ خادم خداوند کا حکم مانتا ہے، سو خداوند اسے جانے کا حکم دیتا ہے، صحیح، پھر واپس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کب جائے اور کیا پیغام لے کر جائے۔ غالباً ایسا ہے خداوند کے پاس خادم کا بار بار آنا اور مسلسل خداوند کے نزدیک رہنا اسے یہ جاننے کے قابل بناتا ہے کہ شیطان اسے روک رہا ہے، یا خداوند ہی نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں جائے۔ اس کے لیے خدا کی قربت ضروری ہے، خداوند کی قربت۔ صحیح۔ ہمارے مہمان کے پاس ایک سوال ہے۔ 5ویں باب میں ہے کہ پس جب ہم ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرے، خدا کے سامنے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، اور خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، کیا خدا کے ساتھ صلح اور خدا کا اطمینان 2 مختلف چیزیں ہیں؟ خدا کے ساتھ صلح اور خدا کا اطمینان، ہمیں بتائیے کہ ان میں کیا فرق ہے؟ خدا کے اطمینان کا تذکرہ فلپیوں 4 میں ہوا، اور صلح کا تذکرہ رومیوں 5 میں ہوا۔ خدا کے ساتھ صلح پہلے ہے، کیونکہ گناہ کا پہلا نتیجہ یا گناہ کا پہلا پھل جو اس نے گناہ کا بیج بونے کے سبب سے کاٹا، وہ اس کا ڈر سے بھاگ جانا ہے۔ لیکن جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے، خدا کے ساتھ پھر سے صلح ہوگی، پھر سے ملاپ ہوگا۔ یہ پہلی برکت ہے جو ایماندار کو ملتی ہے، اسی لیے اس نے اس کا تذکرہ رومیوں کے 5ویں باب میں کیا۔ جبکہ خدا کا اطمینان ایک ایسی چیز ہے جو خدا پرست مقدسین کو حاصل ہوتا ہے، جو خدا کے ساتھ رفاقت میں ہے، جبکہ وہ اپنے معاملات دعا میں خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس وقت خدا انہیں خدا کا اطمینان عطا کرتا ہے، جو کہ سمجھ سے باہر ہے، جبکہ میں دنیا کے حالات کے اندر جی رہا ہوں۔
بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن میں اپنے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی جوتی پہن سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد مشکل ترین حالات جن کا مجھے سامنا ہو، میں اس معزز شونیمی عورت کی طرح یہ کہہ سکتا ہوں، کیا تو خیریت سے ہے، اور کیا تیرا شوہر خیریت سے ہے، اور کیا تیرا بچہ خیریت سے ہے؟ تو اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہی خدا کا اطمینان ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے اطمینان کا تعلق ہمارے مستقبل اور ابدی مقام سے ہے۔ میرے گناہ کے معاملات کو حل کر لیا گیا ہے اور اب میں خدا کے ساتھ صلح اور میل ملاپ کے اندر ہوں، لیکن خدا کا اطمینان ایسی چیز ہے جو مجھے یہاں زمین پر میسر ہے، جبکہ میں مشکل حالات اور مسائل اور طوفانوں کا سامنا کرتا ہوں۔ آمین۔ آمین۔ کوئی اور سوال؟ 7ویں باب میں ایک اہم سوال ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پالوس ہمیں ایک ایماندار سے ملوانا چاہتا ہے جو گناہ سے لڑنا چاہ رہا ہے، لیکن اس حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے ثابت ہوتا ہے جو واقعی ایماندار تھا، جو خدا سے پیدا ہوا اور گناہ سے لڑتا ہے، نہ کہ وہ گناہ گار جس نے گناہ سے شکست کھائی۔ جی بھائی یوسف، اس سوال کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہاں پر کم سے کم 2 باتیں ہیں، اور پہلی ہم آیت 16 میں پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، اور ایک بار پھر سے 22ویں آیت میں کہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو پسند کرتا ہوں، جو کہ نئی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص خدا کی شریعت کو پسند کرتا ہے اور مانتا ہے کہ خدا کی شریعت اچھی ہے، وہ شخص خدا کی طرف اور اپنے گناہوں کے خلاف ہے۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ وہ خدا سے پیدا ہوا اور اس نے خدا کی فطرت کو پایا، اور اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہے، لیکن گناہ گار ایسا نہیں سوچتا، وہ بدی کرتا ہے۔ لیکن جب گناہ کرنے کے سبب سے اس پر مصیبت آتی ہے تو یہ بات واضح ہے کہ اس شخص کے اندر الہی عنصر موجود ہے، لیکن خرابی اس میں ہے۔ جی ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ میرا ایک سوال ہے 10ویں باب کی 9ویں آیت سے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ سوال ہے کہ کیا نجات اس قدر سادہ ہے؟ بھائی نادر کا سوال ہے، کیا نجات اس قدر سادہ ہے؟ میں کہوں گا کہ نجات بہت سادہ ہے، ورنہ میں کہوں گا کہ ان سینکڑوں لوگوں کے لیے نجات پانا ناممکن ہوتا، اور خاص کر کے صلیب پر ان ڈاکو جیسوں کے لیے اگر اسے آسان ترین عمل کرنے کو کہا گیا ہوتا تو وہ اس کے بھی قابل نہ ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، اور وہ ایمان لاتے ہیں کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ اور یہ آیت بنیادی آیت ہے کہ اگر تو منہ سے اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے، جس کا مطلب ہے کہ ایمان دل سے لانا ہوتا ہے، اور اس کا اثر دل پر ہوتا ہے جہاں سے تمام معاملات جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں صرف منہ سے اقرار نہیں کرنا بلکہ اس کا تعلق ایمان لانے سے بھی ہے۔ جی زبردست بھائی یوسف، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ اس عظیم خط کا مطالعہ کرنے کا بہت لطف آیا۔ رومیو کے نام خط کا خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ خدا نے چاہا تو آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں بھائی عاطف سے گزارش کروں گا کہ وہ ناظرین کے لیے دعا کرے، اور یہ کہ خداوند اس پروگرام کو ان کے لیے باعث برکت بنائے، کیونکہ رومیو کا خط مارٹن لوتھر اور اگسٹن جیسے عظیم لوگوں کی زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس خط کی باتوں کو استعمال کرے اور دلوں کو بدلے کہ وہ اس کے باعث لوٹے تاکہ وہ برکت پائیں اور خداوند انہیں استعمال کرے۔ اے خداوند، ہم تیرے پاس آتے ہیں اور تیری باتوں کے لیے شکر گزار ہیں، سچائی کی بیش قیمت باتیں جو اس جھوٹی دنیا کے اندر روشنی بن کر چمکتی ہیں، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کی روشنی ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو نے ہماری مدد کی اور ہمارے لیے ستون قائم کیا، جبکہ ہم نے رومیو کے نام خط کے مطالعے کو مکمل کر لیا۔ ہر ایک وضاحت کے لیے تیرا شکر ہو، اور ہر بات کے لیے جو تو نے سمجھائی۔ خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہر ایک لفظ کو با اثر بنا۔ اے خداوند، ہر طرف کے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے تیرے کلام کی روشنی سے ہر تاریک دل روشن ہو سکے، اور ہر دل بدل سکے، اور ہر جان جو دور ہے تیرے پاس آئے تاکہ تیری راست بازی کو جان سکے۔ خداوند، ہر ایک لفظ کو بابرکت بنا تاکہ تو اپنی جان کی مشقت کو دیکھے اور اس سے مطمئن ہو۔ سارا جلال تیرا ہی ہے۔ آمین۔ 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 خدا آپ کو برکت دے۔ يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي
يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع. أنت حصني وإليك الملتجى، منك ألقى بالتجاء الفرجا، فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع، بخلاصي يا حبيبي يا يسوع. أنت تدعو الخاطئ الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم، وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع، لك آتي يا حبيبي يا يسوع. أنت من تحيي رجاء في القلوب، مانحا عفوا إذا كانت تتوب. أنت غفار الخطايا والذنوب، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. تهت في وادي الخطا فانظر إلي، واهدني طرق الهدى واشفق علي، وأنا كل الثناء ما دمت حي لك أهدي يا حبيبي يا يسوع، لك أهدي يا حبيبي يا يسوع. يا كريما جاء من أعلى سماء، لك حمدي كل حين في الصلاة، فإذا ما جاءني يوم الوفاة لك نفسي يا حبيبي يا يسوع، لك نفسي يا حبيبي يا يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे